اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بدگمانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں نقل ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اور لوگوں کی نجی باتوں کو کریت کر کھود کر حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو، تجسس میں نہ رہا کرو، اور آپس میں بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا. یہ حدیث حقوق العباد میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر صرف اس حدیث پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، صرف اس حدیث پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارا معاشرہ 80% تک ایک فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے، امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتا ہے. بدگمانی ایسی چیز ہے کہ دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے، وہ دین فیکٹ اور فائنڈنگ کا نام ہے. یعنی جو چیز آپ دیکھو، محسوس کرو، اور جس پہ گواہ موجود ہوں، تو اسی پہ آپ کوئی حد جاری کر سکتے ہیں، اسی پہ کوئی الزام لگا سکتے ہیں. لیکن اپنے ذہن کی اختراع کے طور پہ کسی پہ بدگمانی کا اظہار کرنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ ہر وقت انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی بھی ایسا جو اس کے پاس موقع ہوتا ہے اس کو یہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. مبادا آپ کو کوئی انسان اچھا نہیں لگتا، کسی کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، کسی کی شخصیت اچھی نہیں لگتی، کسی کی صورت اچھی نہیں لگتی، کسی کی سیرت اچھی نہیں لگتی، تو شیطان اور نفس آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرو. اور بدگمانی ایک ایسا کبھی اور برا جرم ہے جو بچے پیدا کرتا ہے. اس کے اندر ایک بدگمانی پیدا کرو گے تو دوسری بدگمانی شروع ہو جائے گی. کسی کے بارے میں ایک طریقے سے برا سوچنا شروع کر دو گے تو وہ دوسری برائی آپ کے ذہن میں ڈالے گا، تیسری برائی وہ آدمی آپ کو انتہائی برا لگنا شروع ہو جائے گا. اور محض اپنے جو آپ کے خیالی پلاؤ ہیں اس کی وجہ سے آپ دوسرے مسلمان سے دور ہوتے جائیں گے. کسی کے بارے میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، جب تک آپ کو مکمل طور پہ یقین نہ ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، بری رائے قائم کرنا، یہ اسلام اس کا سختی سے منع کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. ہمیں ہر حال میں دوسرے انسان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ فرماتا ہے جس طرح وہ گمان کرتا ہے. اگر ہم اچھا گمان کریں گے، اچھا خیال کریں گے تو اچھے فیصلے ہوں گے، اور اگر ہم برا سوچیں گے، برا گمان کریں گے تو برے فیصلے ہوں گے. کسی کے بارے میں بھی برا گمان کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے. پھر اس حدیث کا دوسرا جو حصہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ٹو اور تجسس میں نہ رہا کرو، کسی کی باتیں کریت کر تلاش نہ کیا کرو. یہ کبیرہ گناہوں میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، ستاری والا پردہ ڈالتا ہوں. وہ ستار العیوب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی ستار ہوں، اور جو بندہ دوسرے کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے، دوسرے کے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کے گناہوں کو چھپا دوں گا، قیامت کے دن میں اس کو معاف فرما دوں گا. آج ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اور بالخصوص ہمارا میڈیا اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں تک جا کے کریت کر لوگوں کی کمزوریوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے کون سا انسان ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر آپ ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف آتی ہیں. ہم جب کسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف دیکھنا ہوگا، اپنے قلوب اور اذہان پہ ہمیں نظر دوڑانی ہوگی کہ ہم میں خود وہ گناہ کتنے زیادہ موجود ہیں. ہم کیوں لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے گا، کسی کا ذاتی فعل، کسی کا نجی گناہ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے واضح کریں یا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کا اور میرا معاملہ ہوتا ہے، میں چاہوں تو اس کو معاف فرما دوں اور چاہوں تو اس کو عذاب دوں. انسان کو کون ہوتا ہے دوسرا بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کو جج کرنے والا؟ ہاں،
وہ گناہ جو انسانیت کے لیے زہر قاتل ہیں. کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی آدمی جعلی دوائیاں بنا کے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، کوئی آدمی کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی آدمی بچوں کے ساتھ، آپ کی آنے والی نسل کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی آدمی منشیات فروش ہے، تو ایسے آدمی کے خلاف کمپین چلانا صدقہ جاریہ ہے اور جہاد اکبر ہے. ایسے لوگوں کے خلاف ضرور میدان میں آئیے. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اجاگر کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آدمی کا شر آپ کو معلوم ہو تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے بارے میں بتا دو تاکہ وہ آدمی بھی اس شر سے محفوظ ہو جائے. تو شریر کے شر کو واضح کرنا یہ اسلام کا حکم ہے. لیکن لوگوں کی نجی معاملات کو، لوگوں کی خانگی زندگیوں کو، لوگوں کی پرسنل لائف کو اس طرح لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا یا لوگوں کے نجی معاملات کو کرید کر حاصل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اور یہ جہنم کے راستے میں لے جانے والی بات ہے. اور اس حدیث کا آخری جو الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آپس میں بائی بائی بن کے رہنا، ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جانا. یعنی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا آئینہ ہے، تنہائی میں ایک دوسرے کی اصلاح فرمانا یہ اسلام کا حسن ہے. آپ نے مسلمانوں کی مثال دی کہ یہ دیوار کی مانند ہے کہ ایک اینٹ کو بھی اگر گراؤ تو دوسری اینٹ خود بخود گر جاتی ہے. مسلمان ایک عمارت اور ایک دیوار کی مانند ہیں. ہمیں مل جل کے رہنا ہوگا. انسانیت یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں لسانی فسادات، نسلی فسادات، مذہبی تفرقہ بازی، فرقہ واریت، ان چیزوں سے بالا تر ہو کر ہمیں اس چیز پہ، اس نہج پہ سوچنا ہوگا کہ ہم محمدی ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب اس نہج پہ چلیں گے، اتفاق کے عالم میں چلیں گے، اتحاد کے راستے میں جب ہم گامزن ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہم پہ نازل ہوگی. اقبال نے تو اسی لیے کہا تھا نا کہ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے سائل سے لے کر تا بہا کے کاشغر. کہ مسلمان کہیں بھی ہو تو ایک ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. اس نے اس طرح کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. کہ مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پہ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم دوسرے مسلمان کی تکلیف محسوس نہیں کر رہے، دوسرے مسلمان کی تکلیف ہمیں فیل نہیں ہو رہی، تو پھر ہم اپنی مسلمانی کا ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ہماری مسلمانی ابھی مکمل درجے تک نہیں پہنچی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے عیبوں سے محفوظ فرمائے اور بالخصوص تجسس اور ٹو لگانے سے ہم کو محفوظ فرمائے اور خیر کی باتوں کو آگے پھیلانے اور شرک سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.